السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ سورۃ مریم آیت 57-56۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا زمین پر پھیلنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی اولاد زمین کے مختلف حصوں پر پھیل گئی اور وہاں اپنے لیے بستیاں، قصبے، گاؤں اور شہر آباد کر لیے۔ وقت گزرتا گیا، قابیل کی بہت ساری اولاد ہو گئی۔ اب رہنے کو جگہ تنگ پڑنے لگی تو سوچا کہیں اور چل کر آباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ قابیل کی اولاد نے دور ایک علاقے میں جا کر ڈیرا ڈال دیا۔ اس جگہ کو بائبل کہتے ہیں۔ آج کل یہ جگہ ایشیا کے مشہور ملک عراق میں موجود ہے۔ عراق پاکستان کے بہت قریبی ملکوں میں سے ایک ہے۔ غرض قابیل کی نسل وہاں خوب پھیلی اور ان کی لمبی چوڑی آبادی ہو گئی۔ جب بہت زمانہ گزر گیا تو اگلی اولادیں حضرت آدم علیہ السلام کے سکھائے ہوئے دین اور توحید کی تعلیم کو بھول گئیں اور بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یقیناً بت پرستی پر بھی انہیں شیطان نے ہی آمادہ کیا تھا۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو برے رستوں پر چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اللہ نے اپنی حکمت سے اپنے بندوں کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ برے رستوں پر چلنے والے انسانوں کو نیکی کی راہ پر لے آئیں، انہیں شیطان کے جال سے نکالیں اور سمجھائیں کہ برائی کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور شیطان تم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہی برائیوں کو تمہارے سامنے سجا کر لاتا ہے جس سے وہ تمہیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ شیطان لوگوں کو حرام کھانے اور کمانے پر تیار کرتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، آپس کی محبت کو ختم کرواتا ہے۔ حتیٰ کہ بھائی بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر اسی نفرت میں آ کر کوئی تو اپنے سگے بھائی تک کو قتل کر دیتا ہے، جیسے قابیل نے شیطان کے کہنے میں آ کر اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ اگر شیطان کے دھوکے میں کوئی نہ آئے تو اس طرح نہیں ہوتا جیسے یہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے اور اسی محبت کی بنا پر وہ بندوں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ چنانچہ اہل بائبل کو نیکی کی راہ پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بائبل میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پلے بڑھے۔ آپ بہت نیک اور ایمان والے تھے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سید علیہ السلام سے علم سیکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ پھر جبرائیل آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے تھے۔ آپ پہلے پیغمبر تھے جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں لاتے تھے اور آپ اللہ کے اس پیغام کو قوم تک پہنچا دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں سمجھانا شروع کیا۔ چنانچہ جب بھی یہ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوتے تو آپ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ جاتے اور انہیں ایمان اور توحید کی طرف بلاتے۔ چنانچہ فرماتے، اے میرے بھائیو، تم لوگوں کو شیطان نے غلط راستے پر ڈال دیا ہے، اس نے تمہیں بتوں کے پوجنے پر لگا دیا ہے۔ کیا تم اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے ہو؟ جو کتاب وہ چھوڑ گئے تھے اس میں لکھی باتوں کو چھوڑ بیٹھے، اور جو باتیں تمہیں حضرت سید علیہ السلام نے سکھائی تھیں وہ کہاں گئیں؟ وہ جو آسمانوں میں بیٹھے اللہ کی باتیں تھیں، جن میں اس بات کی دعوت تھی کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ زمین کا، آسمانوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا اور زمین اور آسمانوں میں بسنے والی ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اور انہیں روزی دینے والا، موت اور زندگی دینے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ آؤ دوبارہ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں، اپنے کی اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، وہ تمہاری غلطیاں بخش دے گا اور تمہیں سیدھے رستے پر چلائے گا۔ اس وقت اہل بائبل پر شیطان پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ وہ صرف شیطان کے اشاروں پر چلتے تھے۔
چنانچہ جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی بات پوری ہوتی وہ ہنسنے لگ جاتے اور فوراً آپ کے پاس سے اٹھ کر ادھر ادھر چلے جاتے، لیکن آپ ذرا مایوس نہ ہوئے اور بڑے صبر، حوصلے اور سنجیدگی کے ساتھ انہیں دعوت دیتے رہے کہ شاید یہ لوگ سیدھے راستے یعنی ایمان، توحید اور اللہ کی عبادت کے راستے پر آ جائیں۔ مگر قوم بڑی ہی ضدی نکلی، کوئی بھی آپ کی بات کو توجہ سے نہ سنتا، اس لیے کبھی کبھی آپ ان کو ذرا سختی کے ساتھ بھی بات سمجھاتے تھے کہ کیا تم لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ ذرا اس کائنات پر تو غور کرو، کیا یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ نہیں بنی بلکہ اسے کسی نے بنایا ہے، اور جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے وہ خود کتنا بڑا اور عظیم ہوگا؟ بلکہ تم ذرا خود اپنے آپ پر بھی تو غور کرو۔ بائبل والے تو جیسے ان باتوں کو سن کر بہرے ہو جاتے اور ایسے ہو جاتے جیسے نہ ان کے کان ہیں، نہ آنکھیں، نہ منہ میں زبان ہے اور نہ دل اور دماغ ہے۔ یہ نہ کچھ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرانے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بائبل کے زیادہ تر لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ آپ پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ ایک دن آپ نے بڑی پریشانی میں ایمان لانے والوں سے، جن کی تعداد تھوڑی سی تھی، یہ کہا، میں کفر اور نافرمانی کی اس جگہ رہنے سے تنگ آ گیا ہوں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے انہیں نہایت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور ان کا یہ حال دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ارشاد فرمایا، کیوں نہ ہم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، جہاں جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہمیں ایسے لوگ بھی مل جائیں جو ہماری بات سن کر اس پر عمل کریں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ یہ سن کر ایک کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا ہمیں کہیں اور ایسی جگہ مل جائے گی جہاں اتنے چشمے اور باغات ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہم اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے، اس لیے وہ اللہ ہمیں نہ بھولے گا۔ ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہمیں رزق دے گا، کیونکہ وہ اپنے مومن بندوں کا دوست ہے۔ گر سب ہجرت پر تیار ہو گئے اور دن رات سفر کرتے کرتے آخر کار مصر جا پہنچے۔ وہاں دریائے نیل تھا جو ہر قسم کی ہریالی اور شادابی کا ذریعہ اور مرکز تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نیل کو دیکھا تو اللہ کا بے حد شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کی اور سجدہ کیا۔ پھر اپنے مومن ساتھیوں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور وہ ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑے گا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر والوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، نیکی کرنے کا حکم دیتے، برائی کرنے سے روکتے، نماز، روزہ وغیرہ اور دیگر احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے۔ اس طرح انہیں زکوٰۃ ادا کرنے اور جہاد کرنے پر بھی تیار کرتے۔ آپ مصر والوں کو بڑی مستعدی کے ساتھ ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ہر شخص کی زندگی کے دن مقرر ہیں، وقت آنے پر اسے دنیا کو چھوڑنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح آپ کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام بیمار رہنے لگے، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے انہیں وصیت کی اور کہا، اے میرے بیٹو، میں اکیلے اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرنا، اکیلے اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرنا اور سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ادریس علیہ السلام ادریس کے معنی ہے بہت زیادہ لکھنے والا۔ بہت زیادہ لکھنے کی وجہ سے ہی آپ کو ادریس کہا جانے لگا، کیونکہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سید علیہ السلام کی باتوں کو بہت زیادہ لکھا تھا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے قلم استعمال کیا تھا۔ آخر میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی چند نصیحتیں ہم بتاتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، البتہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، اللہ کو نیت خالص کر کے پکارو۔ حکمت انسان کی زندگی ہے، ایک دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا۔ نیکسٹ ہم آپ کے لیے دوسرے انبیاء کرام کا واقعات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔